گاؤں کی صبح نرم دھوپ کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی کہ ہر چیز معمول کے مطابق رہے گی، مگر آج فضا میں کچھ بے چینی تھی۔ لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر چہروں پر ایک اداسی اور سوال نما گھبراہٹ چھائی تھی۔ خاموشی ایسے پھیل رہی تھی جیسے کوئی سناٹا ہر دل میں گھس آیا ہو۔ اسی خاموشی کو توڑتے ہوئے سردار حویلی کے سامنے سے ایک گہری اور پرسرار آواز گونجی۔ دروازہ کھلا اور سردار اکبر علی کاندھوں سے سیدھے، قدم مضبوط اور شان و وقار کے ساتھ باہر آئے۔ سر پر پگڑی، چہرے پر سنجیدگی، اور ہر حرکت میں اقتدار کی جھلک تھی۔ لوگ خود بخود جمع ہو گئے۔ سردار اکبر علی نے آہستگی سے قدم بڑھایا، سب کی طرف دیکھا اور بولا، سنو سب لوگ، یہ گاؤں ہمارا ہے، تم سب میرے لوگ ہو، میں زندہ ہوں۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کے الفاظ میں جو سختی تھی وہ ڈر کے سائے دور کر دیتی تھی۔ چند بزرگ سر جھکا کر خاموش ہو گئے۔ کچھ نوجوانوں کی نگاہوں میں سوالات تھے۔ ایک آدمی کانپتے ہوئے آگے آیا اور بولا، سردار سائیں، بازار میں افواہیں پھیل رہی ہیں، لوگ خوفزدہ ہیں۔ سردار اکبر علی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، افواہیں تب اثر کرتی ہیں جب تم ڈرتے ہو۔ تم لوگ چھوٹی باتوں پر خود کو کمزور نہ سمجھو۔ اگر کوئی تمہیں ہراساں کر رہا ہے یا تمہارے حقوق چھیننے کی کوشش کر رہا ہے تو سیدھا میرے پاس آؤ، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ ایک عورت اپنے بچوں کو گلے سے لگا کر آنکھیں جھکائے کھڑی تھی۔ سردار اکبر علی نے اگلے الفاظ میں مضبوطی پیدا کی، ہماری عزت ہماری پہچان ہے، ڈرنا بند کرو۔ جو بھی تمہیں ڈرا کر یا دھمکا کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، میں اسے برداشت نہیں کروں گا۔ ان الفاظ کی روشنی میں گاؤں کے لوگوں کے چہروں پر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر خوش ہوئے، مگر ان کی نگاہیں اب بھی سردار کی طرف تھیں، اس امید کے ساتھ کہ اب کوئی ان کا حوصلہ توڑ نہیں سکے گا۔ حویلی کی کھڑکی سے رشیدہ بیگم نے باہر دیکھا۔ اس کے چہرے پر فکر مندی تھی، مگر آنکھوں میں سکون بھی تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو دیکھا، جو نہ صرف اپنے خاندان کی شان کے لیے بلکہ گاؤں والوں کی حفاظت کے لیے بھی کھڑا تھا۔ اس نے نرم انداز میں سردار کی طرف اشارہ کیا، جیسے کہیں، تم نے ٹھیک کہا ہے۔ سردار اکبر علی حویلی کی دہلیز تک آئے اور ایک مرتبہ پھر کہا، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو تو بلا جھجک میرے پاس آ جانا، ہم مل کر اس گاؤں کا بھلا کریں گے۔ پھر وہ اندر چلے گئے، مگر ان کی بات ہر گھر میں گونجتی رہی، میں زندہ ہوں، ڈرنا منع ہے۔ گاؤں کی زندگی اپنی ہی رفتار سے چل رہی تھی، مگر اس کے برعکس ہزاروں میل دور کینیڈا کی رنگین اور تیز رفتار دنیا میں ایک نیا باب کھل رہا تھا۔ اونچی عمارتوں اور جدید یونیورسٹی کی چہل پہل کے بیچ ایک شخصیت سب سے نمایاں تھی، سردار شاہمیر علی۔ لمبا قد، چوڑا سینہ، گہری آنکھیں، اور چہرے پر ایک عجیب سی کشش تھی جو دیکھنے والوں کو پل بھر میں اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔ یونیورسٹی کی ہر لڑکی کی نظریں اس پر ٹک جاتی، کوئی تعریف بھری مسکراہٹ دیتی تو کوئی دور سے ہی دیکھ کر دل ہی دل میں فدا ہو جاتی۔ مگر شاہمیر اپنی دنیا میں مگن رہتا۔ اس کا سب سے قریبی دوست احمد ہر وقت اس کے ساتھ دکھائی دیتا۔ دونوں کلاسز کے بعد کافی شاپس جاتے، کینیڈا کی گلیوں میں گھومتے اور کبھی پارک میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتے۔ احمد اکثر مذاق میں کہتا، یار اگر تیری فین فالوئنگ ایسے ہی بڑھتی رہی تو مجھے گارڈ رکھنا پڑے گا۔ شاہمیر ہنس کر کہتا، بس بس، زیادہ بڑھا چڑھا کر بات مت کر۔ ان دونوں کی دوستی سب کے لیے مثال تھی۔ وہ نہ صرف پڑھائی میں اچھے تھے بلکہ زندگی کو انجوائے کرنے کا بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ آج کا دن ان دونوں کے لیے خاص تھا کیونکہ وہ اپنی اپنی منزلوں کی طرف لوٹنے کی تیاری کر رہے تھے۔ احمد اپنے شہر واپس جانے والا تھا اور شاہمیر کئی سال بعد اپنے وطن پاکستان، اپنے گاؤں کی طرف سفر کرنے والا تھا۔ بیگ پیک ہو چکے تھے، سوٹ کیس تیار تھا اور دل میں ہلکی سی بے چینی اور جوش تھا۔ احمد نے شوخی سے کہا، شاہمیر، تیرے گاؤں کی لڑکیاں تو تجھے دیکھ کر بے ہوش ہی ہو جائیں گی۔ شاہمیر نے مسکراتے ہوئے شیشے میں اپنی پرکشش شخصیت کو دیکھا اور دھیرے سے بولا، چلو یار، اب قسمت جو بھی لکھے گی دیکھ ہی لیں گے۔ سردار اکبر علی حویلی کے بڑے کمرے میں اونچی مسہری پر بیٹھے تھے، ہاتھ میں اخبار اور آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح سنجیدگی چھلک رہی تھی۔ کمرے میں ایک سکون سا پھیلا تھا کہ دروازہ ہلکا سا چرمرایا۔ اندر سے ایک ننھی سی معصوم لڑکی ہاتھوں میں ٹرے لیے داخل ہوئی، سفید شلوار قمیض اور دوپٹے میں لپٹی ہوئی، آنکھوں میں حیا اور چہرے پر سادگی کی روشنی نمایاں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتی ہوئی قریب آئی
اور دھیمی آواز میں بولی، سردار سائیں آپ کی چائے لے آئی ہوں۔ اکبر علی نے اخبار نیچے رکھا اور محبت بھری نگاہ سے لڑکی کو دیکھا۔ ٹرے تھامتے ہوئے نرم لہجے میں بولے، بیٹا تم اتنی اچھی چائے بناتی ہو کہ مجھے تو تمہارے ہاتھ کی چائے کی عادت پڑ گئی ہے۔ یہ سن کر لڑکی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ خاموشی سے پلکیں جھکا کر کھڑی رہی۔ یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ اکبر علی کے بچپن کے دوست عمر علی کی بیٹی تھی۔ عمر علی اور اکبر علی کی دوستی پورے گاؤں میں مثال سمجھی جاتی تھی، مگر تقدیر کا کھیل دیکھو کہ عمر علی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور اپنی اکلوتی بیٹی کو تنہا چھوڑ گیا۔ اب دنیا میں اس کا سہارا صرف اکبر علی ہی تھے۔ اس دن کے بعد سردار اکبر علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معصوم بچی کو اپنی حویلی میں رکھیں گے، تاکہ اسے کسی بھی قسم کی تنہائی یا محرومی کا احساس نہ ہو۔ یوں وہ لڑکی جو کبھی اپنے باپ کے سائے میں خوشبو کی طرح مسکراتی تھی، اب سردار اکبر علی کی حویلی کا حصہ بن گئی۔ ملیحہ چائے دینے کے بعد آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی کچن کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کے کونے میں رکھے ٹی وی پہ نظر ڈالی، اس کی آنکھیں اچانک ٹھہر سی گئیں۔ اسکرین پر ایک باوقار لڑکی کالا وکالت کا سوٹ پہنے پورے اعتماد انداز میں عدالت کے باہر کھڑی تھی۔ وہ منظر دیکھتے ہی ملیحہ کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور ہونٹ کپ کپاتے ہوئے خود سے بولی، کاش بابا آپ ہوتے، کاش ہم بھی امیر ہوتے، ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو آج میں بھی اس طرح پڑھ رہی ہوتی، اپنے خواب پورے کر رہی ہوتی۔ آنسو پلکوں سے پھسلنے لگے، مگر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بات جاری رکھتی گئی، پر بابا آپ کے نہ ہونے کے بعد بھی مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا انکل نے۔ وہ کتنے اچھے ہیں، حالانکہ آپ قریب تھے لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ دوستی نبھائی اور آج وہ مجھے بھی اپنی بیٹی کی طرح سنبھال رہے ہیں۔ یہ کہہ کر ملیحہ نے چہرہ دوسری طرف موڑا، آنکھیں صاف کیں اور کچن کی طرف بڑھ گئی، لیکن اس کے دل کے اندر خواہشوں کا طوفان برپا تھا۔ سردار شاہمیر علی کئی سال بعد اپنے گاؤں کی مٹی پر قدم رکھ رہا تھا۔ حویلی کے بڑے دروازے پر جیسے ہی گاڑی رکی، پورے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے، سب عزت و احترام سے کھڑے ہو گئے۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی نوکروں نے آگے بڑھ کر اس کا سامان اٹھایا اور گھر کی عورتیں رسم کے طور پر اس پر پھول نچھاور کرنے لگیں۔ ماں کی آنکھوں میں برسوں کی جدائی کے بعد ملنے کی خوشی کے آنسو تھے، جبکہ باپ کے چہرے پر فخر اور سکون چھلک رہا تھا۔ مگر شاہمیر کا رویہ ہمیشہ کی طرح خاموش اور سنجیدہ تھا۔ وہ سب کے سلام کا جواب مسکرا کر ضرور دیتا، لیکن دل سے وہ صرف اپنے ماں باپ کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ گاؤں کے کام، لوگوں کی باتیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں یا پریشانیاں، ان سب سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ واپس آیا ہے تو صرف اپنے والدین کے لیے، باقی گاؤں کی دنیا اس کے لیے ہمیشہ اجنبی ہی رہی۔ ملیحہ اس دن حویلی میں موجود نہیں تھی، کیونکہ اس نے گاؤں کے چھوٹے اسکول میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا تاکہ اس کا دل بھی بہل سکے اور دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ بھی زندہ رہے۔ ادھر حویلی میں سردار شاہمیر سب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کمرے میں چراغاں اور خوشیوں کا سماں تھا، لیکن شاہمیر ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران سردار اکبر علی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، بیٹا اب بتاؤ تمہاری پڑھائی کتنی باقی ہے؟ شاہمیر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ابا میری ڈگری مکمل ہو چکی ہے۔ یہ سنتے ہی سردار اکبر علی نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، تو پھر سن لو، اب تمہیں دوبارہ باہر نہیں جانا، اب تمہیں یہیں رہنا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اور ہاں، ایک اور بات، میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، بہت جلد تمہاری شادی ہوگی۔ یہ سنتے ہی جیسے وقت ایک پل کے لیے رک گیا۔ شاہمیر کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی کے آثار چھا گئے۔ وہ ہکا بکا اپنے باپ کو دیکھنے لگا، جیسے یہ بات اس کے لیے کسی بڑے جھٹکے سے کم نہ ہو۔ شاہمیر نے گہرا سانس لیا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، ابا میری ابھی کچھ پڑھائی باقی ہے، مجھے واپس جانا ہے باہر، اور شادی میں ابھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر سردار اکبر علی کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ انہوں نے تیز نظروں سے شاہمیر کو گھورا اور بھاری آواز میں کہا، میں نے کہہ دیا نا، اب تم واپس نہیں جاؤ گے اور شادی بھی ہوگی۔ میں اپنے دوست کو وعدہ دے چکا ہوں اور اپنے اس مرحوم دوست سے کیا گیا وعدہ ہر حال میں پورا کروں گا۔ اتنا کہہ کر سردار اکبر علی غصے میں اٹھے اور بھاری قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ کمرے کی فضا میں سناٹا چھا گیا اور شاہمیر ساکت سا کرسی پر بیٹھا رہ گیا، جیسے اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ شاہمیر نے بے چینی سے ماں کی طرف رخ کیا اور نرم مگر دکھی لہجے میں بولا،
امی پلیز آپ بابا کو سمجھائیں، میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے واپس جانا ہے، میرا دل ابھی یہ بات قبول کرنے کو نہیں مان رہا۔ ماں نے اس کی بات تحمل سے سنی، پھر دھیرے سے سر ہلاتے کہا، بیٹا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ سردار کے سامنے کسی کی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ اپنی زبان کے کتنے پکے ہیں۔ انہوں نے شاہمیر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں مزید کہا، جہاں تک اس لڑکی کی بات ہے تو وہ بہت اچھی ہے، بہت معصوم ہے، تمہارے ابا نے فیصلہ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہے۔ شاہمیر کمرے سے نکل کر باہر کی طرف آیا، دل میں الجھن اور چہرے پر سختی صاف چھلک رہی تھی۔ وہ موبائل میں نظریں جمائے آگے بڑھ رہا تھا۔ ملیحہ اسکول سے گھر واپس آتے ہوئے اس سے زور سے ٹکرا گئی۔ دھچکا اتنا تھا کہ ملیحہ کے ہاتھ سے کتابیں زمین پر بکھر گئیں۔ شاہمیر نے پیشانی مسلتے ہوئے غصے سے کہا، اندھی ہو کیا؟ آنکھیں نہیں ہیں؟ ملیحہ نے بھی زمین سے کتابیں اٹھاتے ہوئے فوراً جواب دیا، آنکھیں تو آپ کے پاس بھی ہیں، آپ ہی استعمال کر لیتے۔ شاہمیر نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ تیز لہجے میں کہا، جاہل لوگ، اور غصے میں قدم بڑھاتا ہوا وہاں سے نکل گیا، جبکہ ملیحہ اس کے رویے پر حیرت اور ناراضی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ ملیحہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تو رشیدہ بیگم نے اسے قریب بلا لیا۔ ان کے لہجے میں نرمی تھی، لیکن بات ایسی تھی جس نے ملیحہ کے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ رشیدہ بیگم نے کہا، بیٹا ایک ضروری بات ہے جو آج تمہیں بتانی ہے۔ تمہارا اور میرے بیٹے شاہمیر کا رشتہ بچپن سے طے ہے۔ تمہارے انکل ہمیشہ اسی انتظار میں رہے کہ شاہمیر واپس آئے تو تم دونوں کی شادی کر دی جائے، اور اب جب میرا بیٹا واپس آ گیا ہے تو یہ رشتہ جلد ہی شادی میں بدل جائے گا۔ یہ سب سنتے ہی ملیحہ ایک دم حیران رہ گئی۔ اس کے لبوں پر کوئی جواب نہ آیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں جا کر وہ گہری سوچوں میں ڈوب گئی۔ ملازمہ کمرے میں کھانے کی ٹرے لے کر آئی تو ملیحہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں دور صحن کے کونے پر جمی تھیں، جہاں وہی شخص موبائل کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا تھا اور بار بار ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ ملیحہ نے ملازمہ کی آہٹ سنی تو آہستہ سے پلٹی اور اسے قریب بلایا۔ ہلکی سی انگلی کے اشارے سے اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ملیحہ نے دھیمی آواز میں کہا، یہی ہے نا انکل کے بیٹے جو باہر سے آئے ہیں؟ ملازمہ نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا اور دھیرے سے بولی، جی بی بی جی، یہی ہیں سردار شاہمیر صاحب۔ صحن میں ملیحہ کی پرانی سہیلی مریم اس سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ وہ نیچے کھڑی ملیحہ کا انتظار کر رہی تھی۔ ملیحہ آہستہ سے زینے اتر کر اس کے پاس آ گئی اور دونوں باتیں کرنے لگی۔ اسی دوران مریم کی نظر شاہمیر پر پڑی، جو اب بھی فون بند کر کے ایک طرف کھڑا تھا۔ مریم سیدھی اس کی طرف بڑھ گئی اور مؤدب انداز میں سلام کیا۔ شاہمیر نے بے دلی سے مختصر سا جواب دیا۔ مریم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، آپ کو تو کبھی یہاں نہیں دیکھا؟ اس پر شاہمیر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں مجھے اس گاؤں میں آنے کا کوئی شوق نہیں، بس آتا بھی ہوں تو اپنے ماں باپ کے لیے۔ یہ سنتے ہی ماحول میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، جبکہ ملیحہ دور کھڑی دونوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ مریم نے بات کو ہنسی مذاق میں ڈالتے ہوئے کہا، اچھا تو آپ ہی ہیں میرے ہونے والے جیجو، میری دوست ملیحہ کے ہونے والے شوہر۔ شاہمیر نے چونک کر اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھا اور سنجیدگی سے پوچھا، کیا کہا تم نے؟ کہاں ہے ملیحہ؟ مریم نے کہا لگایا اور شرارت سے ملیحہ کی طرف اشارہ کرتے بولی، یہ رہی آپ کی ہونے والی بیوی۔ یہ سنتے ہی شاہمیر کے چہرے پر غصہ اور بے یقینی کے آثار ابھر آئے۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، اس سے میری شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ الفاظ سن کر ملیحہ کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ ملیحہ کے قدموں کی چاپ جیسے ہی تیز ہوئی تو صحن میں موجود ہوا بھی جیسے رک گئی۔ وہ غصے سے آگے بڑھی، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر حد سے زیادہ تلخی چھلک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آواز میں کپکپاہٹ کے باوجود اتنی سختی تھی کہ سننے والا خاموش رہ جائے۔ اس نے سیدھی نظریں شاہمیر پر گاڑتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تم جیسے کھڑوس سے شادی کرنے کا شوق ہے؟ اس کے لہجے میں نفرت اور درد صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اور ہاں، اگر تمہیں اتنا ہی ناپسند ہے یہ رشتہ تو سیدھا جا کر انکل کو منع کر دو، لیکن ایک بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو، یہ خوش فہمی کبھی نہ پالنا کہ مجھے تم سے شادی کرنے کا کوئی شوق ہے۔ ملیحہ غصے سے الفاظ کا زہر اگلتی ہوئی جیسے ہی مڑی اور تیز قدموں سے صحن پار کرنے لگی تو شاہمیر کے چہرے پر سختی مزید بڑھ گئی۔
اس نے دانت پیس کر مدھم مگر غصے بھرے لہجے میں کہا، کتنی بدتمیز ہے یہ لڑکی۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، ملیحہ کے جاتے ہوئے دوپٹے کو دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں بڑبڑایا، رہتی بھی ادھر ہی ہے اور اوپر سے یہ رویہ ہے میڈم صاحبہ کا، اتنا ایٹیٹیوڈ۔ اس کے لفظوں میں غصہ کم اور حیرت زیادہ چھپی تھی۔ شاہ میر کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ کوئی لڑکی یوں اس کے سامنے کھڑی ہو کر بات کرے، خاص طور پر گاؤں میں۔ اگلے ہی دن سردار اکبر علی کے حکم پر شاہ میر اور ملیحہ کا نکاح کر دیا گیا۔ پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن کسی کی ہمت نہ تھی کہ سردار کے فیصلے کے خلاف زبان کھولے۔ سردار اکبر علی کی بات حرف آخر سمجھی جاتی تھی اور ان کے بیٹے کی بھی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ اپنے باپ کے سامنے انکار کر سکے۔ نکاح کی سادہ سی محفل حویلی کے بڑے ہال میں منعقد ہوئی، جہاں چند قریبی لوگ موجود تھے۔ نکاح کے الفاظ گونجے تو کمرے کا ماحول ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ملیحہ کی نظریں مسلسل جھکی رہیں اور شاہ میر کا چہرہ خاموشی میں ڈوبا رہا۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے عجیب تھا۔ ملیحہ کے دل میں بے یقینی اور خوف کا طوفان تھا، جبکہ شاہ میر کے دل میں سختی اور بوجھ کی لکیریں۔ نکاح مکمل ہوا تو سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ خوشی کے رنگ اس وقت کمرے میں نمایاں نہیں تھے۔ سب جانتے تھے کہ سردار کا فیصلہ اٹل ہے۔ ابھی صرف نکاح کیا گیا، جبکہ رخصتی کو بعد کے لیے مؤخر کر دیا گیا تاکہ وقت کے ساتھ معاملات بہتر ہو سکیں۔ نکاح کے کچھ ہی دن بعد شاہ میر نے اپنے والد سردار اکبر علی کے سامنے ہمت کر کے بات رکھی۔ اس نے دبے لفظوں میں کہا، ابا مجھے کینیڈا واپس جانا ہے، میرا کام رکا ہوا ہے۔ سردار اکبر علی نے کرسی پر بیٹھے سگریٹ کے دھوئیں کو فضا میں اڑایا اور اسے تیز نظروں سے گھورا۔ اکیلے جانا چاہتے ہو؟ ان کی بھاری آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ شاہ میر لمحہ بھر کو خاموش ہوا، پھر بولا، جی کچھ وقت کے لیے۔ اس پر سردار اکبر علی نے کہا لگایا اور میز پہ ہاتھ مار کے کہا، نہیں شاہ میر، اب تم شادی شدہ ہو، اگر کینیڈا جانا ہے تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤ، یہ میرا فیصلہ ہے۔ شاہ میر کے لیے یہ فیصلہ کسی جھٹکے سے کم نہ تھا۔ اس کے ذہن میں پہلے ہی نکاح کا بوجھ سوار تھا اور اب اپنی ناپسندیدہ شادی کو لے کر بیوی کے ساتھ کینیڈا جانے کا خیال اسے مزید الجھا رہا تھا۔ ملیحہ نے جب یہ خبر سنی تو اس کے دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ وہ گاؤں، اپنا گھر اور سب کچھ چھوڑ کر ایک اجنبی دیش جانے کے خیال سے گھبرا گئی، مگر دونوں ہی جانتے تھے کہ سردار اکبر علی کے سامنے کسی کی مجال نہیں کہ اختلاف کرے۔ اس کے بعد فیصلہ طے ہو گیا۔ شاہ میر کینیڈا جائے گا، مگر اکیلا نہیں، بلکہ اپنی نئی نویلی دلہن ملیحہ کے ساتھ۔ ملیحہ اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب کے اوراق پلٹ رہی تھی، مگر اس کی نظریں الفاظ پر نہیں ٹھہرتی تھیں۔ دل اور دماغ الجھے ہوئے تھے۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور شاہ میر غصے بھرے قدموں کے ساتھ اندر آیا۔ اس نے بغیر کچھ کہے سیدھا بڑھ کر ملیحہ کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور سخت لہجے میں بولا، جاؤ بابا کو کہو کہ تم میرے ساتھ نہیں جا رہی۔ ملیحہ نے درد سے ہلکی چیخ نکالی اور کپکپاتی آواز میں بولی، چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شاہ میر نے بے دلی سے اسے چھوڑ دیا۔ ملیحہ نے اپنے آنسو پونچھے اور دھیرے مگر مضبوط لہجے میں بولی، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی۔ میں اکیلی تھی، بالکل اکیلی۔ تبھی انکل نے مجھے سہارا دیا۔ انہوں نے مجھے بیٹیوں کی طرح پالا، پیار دیا، عزت دی۔ اب میں ان کے کسی فیصلے کو نہ نہیں کہہ سکتی۔ اگر وہ مجھ سے جان بھی مانگ لیں تو میں ہنس کر اپنی جان دے دوں گی۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر سر جھکا کر آہستہ آواز میں بولی، اور رہی بات آپ کی تو آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کی دل سے عزت کرتی ہوں۔ میری ماں کہا کرتی تھی کہ شوہر مجازی خدا ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ سے بدتمیزی کروں اور گناہ کی مرتکب بنوں۔ کمرے کی فضا میں اس کے الفاظ کی گونج باقی رہ گئی۔ ملیحہ خاموشی سے دوبارہ اپنی کتاب کے اوراق پلٹنے لگی، جبکہ شاہ میر ایک قدم پیچھے ہٹ کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ شاہ میر نے کچھ سوچ کر دوبارہ ملیحہ کا بازو پکڑ کر اسے دیوار سے لگایا اور قریب آ کر بولا، تم مجھ سے ڈرتی کیوں نہیں ہو؟ ملیحہ نے غصے اور حوصلے کے ساتھ جواب دیا، شوہر سے وہی ڈرتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، اور میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس لیے میں تم سے نہیں ڈرتی۔ وہ شاہ میر کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ شاہ میر ایک دم پیچھے ہٹا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ملیحہ رات میں اپنے کمرے میں آرام سے سو رہی تھی کہ اچانک اسے لگا کہ کوئی اس کے بستر کے قریب بیٹھا ہے۔ وہ جاگ گئی اور دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، ایک دم چیخنے ہی والی تھی کہ اچانک اس شخص نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے روک لیا اور پوری قوت سے بستر پر دبا دیا۔
ملیحہ کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی، سانس رک گیا، آنکھیں خوف سے بڑی ہو گئیں۔ وہ شخص دھیرے مگر پختہ لہجے میں بولا، میں ہوں تمہارا شوہر شاہمیر۔ ملیحہ کی بے چینی تھوڑی کم ہوئی، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہمیر نے پھر ملیحہ کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ ملیحہ نے سانس سمیٹتے ہوئے پوچھا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ شاہمیر دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں بولا، تمہارا شوہر ہوں، جب دل کرے گا تب تمہارے پاس آؤں گا۔ ملیحہ بیڈ سے اٹھنے لگی تو شاہمیر نے فوراً اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس کے بازوؤں میں مضبوطی تھی مگر کسی حد تک نرمی بھی۔ اس نے ملیحہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں کہا، تم نے ہی کہا تھا نا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اور اب تم مجھے کسی چیز سے منع نہیں کرو گی، ہاں؟ ملیحہ لمحے بھر کے لیے حیرت میں پڑ گئی۔ اس کی آنکھیں بڑی ہو گئیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ خاموشی سے شاہمیر کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی سختی اور یقین تھا۔ شاہمیر بغیر دیر کیے آہستہ آہستہ ملیحہ کے ہونٹوں کے قریب آنے لگا۔ ملیحہ گھبرا کر فوراً اٹھ گئی اور تھوڑا دور کھڑی ہو گئی۔ شاہمیر دوبارہ اس کے پاس آیا اور ہنستے ہوئے بولا، یہی ہے تمہاری ہمت، ڈرپوک لڑکی۔ ملیحہ کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ اس کی نظریں شاہمیر پر جم گئیں اور وہ کچھ کہے بغیر پیچھے ہٹی رہی۔ ملیحہ نے خوف اور الجھن کے ملے جلے لہجے میں کہا، آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا، تو پھر میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ شاہمیر نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں تم سے محبت کروں یا نفرت، تم میری بیوی ہو اور تم مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روک سکتی۔ ملیحہ نے تھوڑا سانس سمیٹا اور دھیمی مگر پختہ آواز میں بولی، میں چاہتی ہوں یہ سب رخصتی کے بعد ہو، ابھی نہیں۔ شاہمیر نے دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں کہا، چلو کل تک انتظار کر لیتے ہیں، کل ہماری رخصتی ہے اور پھر ہم کینیڈا بھی جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ملیحہ سوچوں میں گم ہو گئی۔ دل میں ہلکی سی الجھن اٹھی۔ وہ سوچنے لگی کہ اچانک شاہمیر کو کیا ہو گیا ہے، جو ہمیشہ مجھ سے دور رہا، جو مجھے پسند نہیں کرتا تھا، اب وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے۔ کل تک تو میں اسے پسند نہیں تھی اور اب یہ میرے قریب آنا چاہتا ہے۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اگلے دن ان کی رخصتی ہو گئی۔ پورے گاؤں میں خوشیوں کا سما رہا۔ لوگوں نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ملیحہ کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ خوف بھی چھلک رہا تھا۔ رات میں ملیحہ اپنے کمرے میں بستر پر دلہن کے لباس میں بیٹھی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا اور ہر لمحہ وہ خوف کے احساس سے لرز رہی تھی۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں اس کے گلابی چہرے پر شرم اور بے چینی دونوں نمایاں تھے۔ اچانک شاہمیر کمرے میں ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ لیے داخل ہوا۔ اس کی موجودگی نے کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا سکون اور سنجیدگی پیدا کر دی۔ وہ ملیحہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ملیحہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سرک کر تھوڑا پیچھے ہٹ گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ہاتھ بے اختیار سے بھنج گئے۔ شاہمیر ملیحہ کے قریب بیٹھا اور دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں بولا، اب تو رخصتی بھی ہو گئی ہے، اب تو تم مجھے قریب آنے دو گی نا؟ ملیحہ کی آنکھیں جھک گئیں، دل تیز دھڑکنے لگا اور وہ شرم و خوف کے ملے جلے احساسات کے ساتھ خاموش ہی رہی۔ شاہمیر نے اچانک ملیحہ کا دوپٹہ جھٹکا مار کر اتار دیا۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور دھیرے سے اس کی ملائم گردن پہ جھک گیا۔ شاہمیر نے کچھ دیر تک ملیحہ کی گردن پہ اپنا لمس چھوڑا، پھر دھیرے سے اٹھ کے اس کے قریب آ گیا۔ شاہمیر دوبارہ ملیحہ کی گردن کے قریب جھکا اور اسے پیار سے چوما۔ ملیحہ بھی اس کے پیار میں مکمل طور پر مدہوش ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور سانس بے قابو سا ہونے لگا۔ وہ پوری طرح اس لمحے میں کھو سی گئی۔ اچانک شاہمیر نے خود کو روکا، آہستہ سے پیچھے ہٹا اور ملیحہ کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولا، ابھی نہیں، ابھی تم بچی ہو، مجھے نہیں جھیل پاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی اور محافظت کے جذبات جھلک رہے تھے۔ وہ ملیحہ کو دیکھتے ہوئے سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا اور ملیحہ حیرت اور ادھر ادھر ہونے والے احساسات کے درمیان ٹھہری رہی۔ شاہمیر اٹھنے لگا، تبھی ملیحہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ قریب آ سکتے ہیں، میں راضی ہوں۔ شاہمیر نے سختی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، تم ابھی 18 سال کی ہو اور میں 28 سال کا، بہت فرق ہے، تمہاری جان نکل جائے گی۔ اس کی آواز میں فکر اور تحفظ دونوں جھلک رہے تھے اور وہ ملیحہ کی طرف دیکھ کر اس کے تحفظ کی ضمانت دینے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ ملیحہ اس کی بات سن کر خاموش رہ گئی، دل میں الجھن اور تھوڑی سی بے چینی محسوس کرتے ہوئے۔ اگلی صبح وہ لوگ کینیڈا جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ اچانک انہیں معلوم ہوا کہ سردار اکبر علی بیمار ہیں اور انہیں شدید بخار ہے۔ شاہمیر فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور بغیر وقت ضائع کیے اپنے والد کے پاس دوڑا۔ شاہمیر اپنے والد کے کمرے میں داخل ہوا اور فکر مند لہجے میں بولا، امی بابا کو کیا ہوا؟ بخار کیسے ہو گیا؟
رشیدہ نے جواب دیا، پتہ نہیں، شاید بہت کام کرتے ہیں۔ شامیر نے اپنے والد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابا آپ اتنا کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنی صحت بگاڑ رہے ہیں۔ اس پر سردار اکبر علی نے تھوڑا مسکراتے ہوئے کہا، تم بھی نہیں کرنا چاہتے تو مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ تم میرے بیٹے ہو، میرا سہارا، لیکن تم یہ سب پسند نہیں کرتے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ شامیر کو واقعی احساس ہوا کہ وہ اپنے بزرگ والد کو اکیلا چھوڑ رہا ہے۔ وہ اسی لمحے اپنے آپ سے عہد کرتا ہے کہ آج سے وہ اپنے والد کی خاطر سب کچھ سنبھالے گا۔ وہ اپنے والد کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ابا فکر نہ کریں، آج سے میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا ساتھ دے سکوں اور آپ کو ہر طرح سے سہارا دوں۔ شامیر اپنے والد کے کہنے پر پورے گاؤں کی ذمہ داریاں سنبھال لیتا ہے۔ وہ دن بھر بہت مصروف رہتا، صبح ہوتے ہی نکل جاتا اور رات دیر سے آ کر سو جاتا۔ ایک صبح جب وہ بھاری قدموں کے ساتھ جانے لگتا ہے، ملیحہ اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ شامیر تھک کر مگر محبت بھری نظر سے کہتا ہے، ہاں کہو۔ ملیحہ دھیرے سے بولتی ہے، کیا میں دوبارہ اسکول جوائن کر سکتی ہوں؟ یہاں پورا دن بور ہوتی رہتی ہوں۔ شامیر نے مسکرا کر کہا، ہاں لیکن تم ڈرائیور کے ساتھ جاؤ گی اور لینے بھی وہی تمہیں آئے گا، اکیلی مت جانا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا کہ اچانک ایک بٹن ٹوٹ گیا۔ شامیر تھوڑا پریشان ہو کر بولا، ارے یار اب تو شرٹ بھی بدلنی پڑے گی۔ ملیحہ ہنستے ہوئے بولی، تو میں لگا دوں بٹن؟ شامیر نے ہنس کر کہا، ہاں یار لگا دو، ویسے بھی مجھے جلدی جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ ملیحہ اب سوئی دھاگا لے کر اس کا بٹن لگانے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس آتی گئی اور دھیمی آواز میں بولی، چلو بچی سمجھ کر ہی صحیح، تو ڈر لگا آپ کو مجھ سے؟ شامیر نے ہنس کر کہا، ڈر نہیں لگا میڈم، بس تم پر رحم آیا کیونکہ تم مجھے نہیں برداشت کر پاؤ گی، تمہارا اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ ملیحہ نے پختہ لہجے میں جواب دیا، میں اتنی بھی کمزور نہیں ہوں اور آپ کا دل نہیں میرے پاس آنے کا، یہی بہانہ ہے بس، اس لیے آپ یہ سب کر رہے ہو، مجھے پتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بٹن لگا کر وہاں سے چلی گئی۔ شامیر بھی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کر پنچایت میں جانے لگا۔ راستے میں سردار اکبر علی نے اسے بتایا، ہم جس کے پاس جا رہے ہیں اس بندے نے 3 معصوم لوگوں کا قتل کیا ہے، اور اب جن کے قتل ہوئے ہیں ان کے لوگ بھی وہاں آئیں گے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں کہیں کہ انہیں معاف کر دیں۔ شامیر نے غصے اور سختی کے ساتھ کہا، ایسے کیسے معاف کر دیں؟ وہ تو سزا کے مستحق ہیں بابا، بلکہ انہیں سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے 1 قتل نہیں بلکہ 3 قتل کیے ہیں، اور میں تو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں سزا دلوا کر رہوں گا۔ وہ لوگ پنچایت پہنچے۔ ذمہ دار نے سردار اکبر علی سے درخواست کی کہ غصے میں قتل ہوئے ہیں وہ اور باقی لوگ ان کو معاف کر دیں، لیکن شامیر نے فوراً ذمہ دار کو زوردار تھپڑ مارا اور سخت لہجے میں کہا، تمہیں سزا ملے گی، تم نے ماں باپ سے ان کے بیٹے اور بیٹی چھین لیے، تم سزا کے بغیر نہیں رہو گے۔ سردار اکبر علی اور شامیر علی کے حکم پر اس شخص کو جیل کے حوالے کر دیا گیا۔ سب لوگ جن کے قتل ہوئے تھے ان کے گھر والے خوش ہو گئے۔ رات میں شامیر علی اپنے کمرے میں آیا تو ملیحہ بستر پر بے خبر سو رہی تھی۔ شامیر مسکرا کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا، پھر اس کا ہاتھ ملیحہ کے ہونٹوں تک پہنچ گیا۔ شامیر کے دل میں بدگمانی اتری اور وہ فوراً سے ملیحہ پر جھک گیا۔ ملیحہ اچانک بے خوابی سے ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ملیحہ فوراً پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، آپ پھر سے چلے جائیں گے مجھے بچی سمجھ کر، دور ہٹے مجھ سے۔ شامیر نے اسے فوراً اپنی پاس کھینچ لیا اور دھیمی مگر پورے اعتماد آواز میں بولا، اب خود پر قابو نہیں رہا، اب نہیں چھوڑوں گا۔ شامیر نے زور سے ملیحہ کو اپنی گرفت میں لے لیا اور دھیمی مگر پورے اعتماد آواز میں بولا، اب تمہیں میرے اندر کا جانور دکھائی دے گا اور تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کیوں تمہیں کہتا ہوں کہ تم مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ شامیر نے ملیحہ کو اپنی گود میں مضبوطی سے بٹھا لیا، اس کے بازوؤں میں محفوظ اور گرم احساس پیدا کیا۔ ملیحہ کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ مکمل طور پر اس لمحے میں کھو گئی۔ شامیر کی نظریں اس کے ہر جذبے کو پڑھ رہی تھیں، اس کے چہرے کی ہر لکیریں اور شرم و خوف کے رنگ اس کے دل کو اور زیادہ چاہت سے بھر رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ ملیحہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، اس کے گالوں کو بہت محبت سے چھوا، پھر اس کے کاندھوں سے لے کر بازوؤں تک اس کا لمس محسوس کیا۔ ملیحہ کی سانس بے قابو ہو گئی، لیکن وہ شامیر کے مضبوط اور محبت بھری گرفت میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ شامیر نے اس کے ہونٹوں کے قریب جھک کر دھیرے سے اس کے لبوں کو چھوا، پھر اپنے دل کی شدت کے ساتھ ایک بار اس کے قریب ہوتے ہی اس پہ جھکا۔ اس کی ہر حرکت میں چاہت اور جنونیت جھلک رہی تھی، جیسے وہ دنیا کی ہر خوشی اور ہر درد کو صرف ملیحہ کے ساتھ محسوس کر رہا ہو۔ ملیحہ نے بھی اپنے سارے جذبات شامیر کے لیے کھول دیے۔
اس کے بازوؤں کو اپنے گرد لپیٹ لیا اور ہر لمس میں مکمل طور پر مدہوش ہو گئی۔ شاہ میر کے چہرے پر ہر لمحے محبت اور شدت کا عکس تھا۔ اس کی نگاہیں صرف ملیحہ کو دیکھ رہی تھیں۔ اس کی ہر سانس اس کے پیار کی شدت کو بڑھا رہی تھی۔ وہ اسے اپنی جان کی طرح چاہتا تھا۔ ہر لمحہ، ہر لمس میں یہ ثابت ہو رہا تھا۔ شاہ میر نے آہستہ آہستہ ملیحہ کے کان کے قریب سر جھکایا اور دھیمی مگر گرم آواز میں بولا، میں تمہیں اپنی روح کے برابر چاہتا ہوں۔ میری زندگی تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ تمہاری ہر سانس، ہر لمحہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ ملیحہ نے آنکھیں بند کی اور دل کی گہرائیوں سے اس کی محبت کو محسوس کیا۔ ہر جذبہ اور ہر سوچ شاہ میر کے لیے محبت کے شعور سے بھر گئی۔ شاہ میر نے ملیحہ کو اپنی گود میں اور بھی قریب کھینچ لیا اور اسے ہر انداز سے پیار کرنے لگا۔ اس کی محبت اتنی شدت سے تھی کہ ملیحہ کی سانسیں بے قابو ہو گئیں اور وہ آہستہ آہستہ سسکیاں لینے لگی۔ ملیحہ نے لرزتے ہوئے اور تھوڑی بے چینی کے ساتھ کہا، شاہ میر اب بس، بہت ہو گیا، اب بس۔ شاہ میر اچانک سے اس کی بات پہ مسکرا گیا اور ملیحہ کے بازوؤں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں بولا، تم ہی کہتی تھی نا، پیار نہیں کر رہے، پیار نہیں کر رہے۔ اب جب کر رہا ہوں تو بھی مسئلے ہیں، لیکن اب میں تمہاری بات نہیں سنوں گا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ شدت سے ملیحہ سے لپٹ گیا اور اسے اپنے پیار اور جنونیت میں مکمل طور پر ڈبونے لگا۔ شاہ میر صبح تک ملیحہ سے پیار کرتا رہا۔ ملیحہ ایک دم سن رہ چکی تھی اور درد سے کراہ رہی تھی۔ شاہ میر اب واش روم سے شرٹ کے بغیر باہر آیا۔ اسے دیکھ کر ملیحہ نے فوراً منہ چھپا لیا اور کہا، آپ کو تمیز نہیں، بغیر کپڑوں کے باہر آئے ہیں؟ شاہ میر مسکرا کر اس کے قریب آیا اور دھیمی مگر محبت بھری آواز میں بولا، میری جان، تم سے کیا شرم۔ شاہ میر دوبارہ ملیحہ کے پاس جھکا۔ تبھی ملیحہ اچانک اٹھ گئی اور تیزی سے واش روم میں گھس گئی۔ شاہ میر اپنے والد کے ساتھ روانہ ہو گیا اور ملیحہ اسکول کے لیے تیار ہو گئی کیونکہ بچوں کے امتحانات جاری تھے اور اس کا جانا ضروری تھا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی کہ اچانک راستے میں کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ ڈرائیور نے گاڑی کو روکنے اور ملیحہ کی حفاظت کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر وہ زخمی ہو گیا۔ ملیحہ نے چیخنے کی کوشش کی مگر حملہ آوروں نے فوراً اسے قابو میں کر لیا اور اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور خوف و دہشت نے اس کے ہر لمحے پر قبضہ کر لیا۔ شام کو شاہ میر اور سردار اکبر علی گھر واپس آئے تو رشیدہ بیگم ان کے پاس آئیں اور فکر مند لہجے میں بولی، ملیحہ ابھی تک نہیں آئی شاہ میر، اور ڈرائیور بھی کہیں نظر نہیں آ رہا۔ پتہ لگاؤ کہ بچی کہاں گئی۔ وہ فکر مند تھی۔ شاہ میر یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا اور سردار اکبر علی بھی تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ وہ دونوں فوراً وہاں سے نکلنے ہی والے تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ فون ڈرائیور کا تھا۔ اس نے ہلکی مگر گھبراہٹ بھری آواز میں بتایا، صاحب، کچھ لوگ مجھے زخمی کر کے ملیحہ بی بی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ شاہ میر نے غصے اور سخت لہجے میں ڈرائیور کو ڈانٹا، تمہارے ہوتے ہوئے کیسے کوئی ملیحہ کو لے گیا، اور اب تم مجھے بتا رہے ہو؟ ڈرائیور نے تھوڑی دیر سکون پکڑتے ہوئے جواب دیا، صاحب میں بے ہوش تھا، ابھی ہوش آیا مجھے۔ شاہ میر اور سردار اکبر علی نے ملیحہ کو بہت ڈھونڈا لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ گھر واپس آئے اور تھکن کے مارے بیٹھ گئے۔ سوچنے لگے کہ یہ سب کون کر سکتا ہے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ شاہ میر نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے آواز آئی، جانتے ہو مجھے؟ میں ہوں اسی ضامن کا بھائی جسے 2 دن پہلے تم لوگ جیل پہنچا کر آئے ہو، اور یہ بھی جان لو کہ تمہاری بیوی میرے قبضے میں ہے۔ شاہ میر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور دھیمی مگر سخت آواز میں بولا، کیا چاہیے تمہیں حرامی؟ میری بیوی کو چھوڑ دو ورنہ جان سے جاؤ گے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، میرے بھائی کو لاؤ اور اپنی بیوی کو لے جاؤ، اور کوئی چالاکی مت کرنا ورنہ بیوی تو ملے گی تمہیں لیکن مری ہوئی۔ اس نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا اور شاہ میر نے غصے میں فون زمین پر مار دیا۔ سردار اکبر علی نے شاہ میر سے پوچھا، کیا ہوا بیٹے؟ شاہ میر نے غصے اور پریشانی کے لہجے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ سب سن کر سردار اکبر علی نے کہا، ٹھیک ہے، صبح اس کے بھائی کو وہاں پہنچا اور ہماری ملیحہ کو واپس لے آؤ۔ صبح ہوتے ہی شاہ میر نے ضامن کے بھائی کو دوبارہ کال کی اور اس نے وہ جگہ بتائی جہاں ملیحہ رکھی گئی تھی۔ شاہ میر اکیلا ضامن کے ساتھ وہاں پہنچا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سامنے ملیحہ بھی اس شخص کے ساتھ کھڑی تھی۔ ملیحہ کو صحیح سلامت دیکھ کر شاہ میر نے ایک سکون بھرا سانس دیا۔ ضامن اپنے بھائی کے پاس گیا اور ملیحہ بھی فوراً دوڑ کر شاہ میر کے سینے سے لگ گئی۔ جیسے ہی ملیحہ اور شاہ میر وہاں سے نکلے، پولیس والوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ اچانک حملہ کر دیا اور ضامن اور اس کے بھائی دونوں کو گرفتار کر لیا۔ جب پولیس انہیں لے جانے لگی تو ضامن کا بھائی چیخا اور دھمکی آمیز لہجے میں بولا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ شاہ میر، یاد رکھنا، تم ٹھیک ہونا ملیحہ؟ تمہیں پتا ہے میں کتنا ڈر گیا تھا کہ تمہیں کھو نہ دوں۔ وہ چند لمحے کے لیے رک گیا، صرف اس کی سانسیں سننے لگا، پھر زور سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا،
میری جان تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ملیحہ نے بھی اپنے سارے خوف کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اس کے سینے سے اپنا سر لگا لیا اور آہستہ آہستہ بولی، شاہ میر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا وہاں۔ شاہ میر نے اسے مضبوطی سے پکڑتے ہوئے اپنے دل کی پوری شدت کے ساتھ کہا، ملیحہ آئی لو یو سو مچ، تم میری زندگی ہو، میری دنیا ہو، اور کبھی بھی تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ رات کو سب لوگ ڈنر کر رہے تھے کہ اچانک سردار اکبر علی نے شاہ میر سے کہا، بیٹے کچھ دن کے لیے ملیحہ کو کہیں لے جاؤ، باہر گھمانے کے لیے۔ شاہ میر نے حیرت اور فکر کے لہجے میں جواب دیا، بابا آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے اور آپ پھر سے سارا کام سنبھالیں گے۔ سردار اکبر علی نے ہنستے ہوئے اور سنبھلتے ہوئے کہا، اب میں ٹھیک ہوں بیٹا، فکر مند نہ ہو، تم لوگ کچھ دن کے لیے باہر چلے جاؤ۔ شاہ میر نے والد کی بات سن کر مان لی اور دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ ملیحہ کی خوشی اور آرام کے لیے یہ ضروری ہے، اس نے سر ہلایا اور تیاری کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ لوگ کینیڈا جانے لگے، لیکن جیسے ہی فلائٹ میں بیٹھے ملیحہ کو پسینے آنے لگے اور وہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ شاہ میر نے فکر مند ہو کر پوچھا، کیا ہوا، تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ ملیحہ نے ہلکی مگر لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ہاں، میں کبھی فلائٹ میں نہیں بیٹھی اور ہم اتنے اوپر ہوں گے، اگر ہم گر گئے تو؟ ملیحہ کی یہ بات سن کر شاہ میر ہنس پڑا اور محبت بھری آواز میں بولا، ایسا کچھ نہیں ہوتا پگلی، تم ڈرو مت۔ جیسے ہی جہاز پرواز کرنے لگا ملیحہ نے مضبوطی سے شاہ میر کا بازو پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ شاہ میر نے فوراً بغیر دیر کیے اپنا بازو اس کے کاندھے میں ڈال کر اسے سینے سے لگا لیا اور دھیمی آواز میں کہا، کچھ نہیں ہوتا میری جان، ریلیکس رہو۔ وہ لوگ آخر کار کینیڈا پہنچ گئے۔ شاہ میر ملیحہ کو اسی فلور پہ لے گیا جہاں وہ اور احمد رہتے تھے۔ ملیحہ نے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، کتنا خوبصورت ہے یہ شہر۔ شاہ میر نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں خوبصورت تو ہے۔ شام ہو چکی تھی، وہ کھانا کھا کر سونے کے لیے کمرے میں آئے۔ تبھی شاہ میر ملیحہ کے پاس آیا اور ایک نائٹی ڈریس اٹھا کر اسے دیتے ہوئے بولا، یہ دیکھو، یہ مجھے بہت سیکسی لگی تھی، میں نے سوچا کہ جب میری بیوی ہوگی تو اسے پہناؤں گا، اور اب تم اسے پہن لو، مجھے تمہیں اس میں دیکھنا ہے۔ ملیحہ نے ڈریس دیکھتے ہوئے ہلکی شرم اور گھبراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، یہ بہت باریک ہے، میں یہ نہیں پہن سکتی، اور اس میں بازو بھی نہیں ہے۔ شاہ میر نے اسے فوراً اپنے قریب کھینچ لیا، اس کے کاندھے سے لپٹتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، تو تم کون سی کہیں جا رہی ہو، میرے سامنے ہی آؤ گی، اور میں نے تمہیں ہر طرح سے دیکھا ہوا ہے، مجھ سے شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ملیحہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہی، شاہ میر کی گہری نگاہ اور قربت میں اپنے خوف اور شرم کے درمیان الجھتی رہی۔ ملیحہ نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد کہا، ٹھیک ہے، میں پہلے کچن سے کچھ کام کر کے آتی ہوں، پھر یہ پہنوں گی۔ وہ کچن کی طرف گئی اور کبٹ میں سے کچھ تلاش کرنے لگی۔ تبھی اسے ایک بوتل ملی، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ شراب ہے۔ اس نے ڈھکن کھولا اور خوشبو سونگھی تو اسے اچھی لگی۔ اس نے 2 گلاس بھر لیے اور پی لیے، لیکن اس کی خوشبو بالکل سیب کے پھل کی طرح تھی، جس کی وجہ سے ملیحہ نے اسے بغیر کسی شک کے پی لیا۔ ملیحہ کمرے میں واپس آئی، لیکن اس پر اثر ہو چکا تھا، اسے چکر آنے لگے اور وہ ٹھیک سے چل نہیں پا رہی تھی۔ شاہ میر نے اسے گرتے ہوئے دیکھا تو فوراً اسے سہارا دیا اور پوچھا، کیا ہوا تمہیں، اور تم نے کیا پی لیا ہے؟ ملیحہ نے ہلکی مگر بے چینی سے جواب دیا، کچن میں جو ایپل جوس پڑا تھا وہی پیا ہے۔ یہ سنتے ہی شاہ میر کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ ملیحہ نے شراب پی لی ہے۔ شاہ میر نے ملیحہ سے کہا، چلو آرام کرو تم۔ ملیحہ نے ہلکی ضد کرتے ہوئے کہا، نہیں، پہلے میں آپ کو ڈریس پہن کے دکھاؤں گی۔ شاہ میر نے مسکرا کر کہا، رہنے دو، پھر کبھی پہن لینا، اب تم سو جاؤ۔ لیکن ملیحہ نے ضد کی، ڈریس لے کر پہن لی اور چلتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ شاہ میر نے ملیحہ کو دیکھا، اس کا ڈریس نہایت باریک اور دلکش تھا، جیسے ہر دھاگا اس کی نزاکت اور خوبصورتی کو اجاگر کر رہا ہو۔ ملیحہ شرم و حیا کے ساتھ شرماتے ہوئے فوراً بیڈ پہ گر گئی اور شاہ میر کی گود میں خود کو محفوظ اور پیار بھرا محسوس کرنے لگی۔ شاہ میر نے آہستہ سے اس کے بازو اپنے گرد لپیٹے، اس کی گرمی اور نرم لمس کو اپنے سینے سے محسوس کیا اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ملیحہ نے بھی اپنی محبت کی شدت کو چھپایا نہیں، وہ شاہ میر کے پورے چہرے پر نرمی اور چاہت بھرے بوسے دینے لگی، اس کے ہر لمس میں جیسے محبت کا ایک پیغام تھا۔ شاہ میر نے ملیحہ کے بالوں میں آہستہ سے ہاتھ پھیرا، اس کے کان کے قریب سر جھکا کر دھیمی مگر گرم آواز میں کہا، میری جان، تم میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہو، تمہارے بغیر میرا کوئی وجود نہیں۔ ملیحہ نے اپنی آنکھیں بند کر کے ہر بوسے، ہر لمس اور ہر سرسراہٹ میں شاہ میر کی محبت کو محسوس کیا اور اس کی گود میں مکمل طور پر مدہوش ہو گئی۔ ہر لمحہ، ہر بوسہ، ہر لمس ایک دوسرے کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ تھا اور پورا کمرہ ان کی محبت کی شدت سے مہک اٹھا۔ ملیحہ بھی پوری شدت کے ساتھ شاہ میر سے پیار کر رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ اسے ہوش و حواس کا کچھ اندازہ نہیں تھا،
لیکن وہ اپنے جذبات کو روک نہیں پا رہی تھی۔ شامیر نے اسے محسوس کیا اور اپنے دل کی پوری چاہت کے ساتھ اس کے جسم کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر شدت اور جنونیت سے محبت کرنے لگے۔ ملیحہ کی ہر چھوہرائی، ہر بوسہ اور ہر لمس شاہمیر کے دل میں آگ لگا رہا تھا، اور شاہمیر کی ہر حرکت ملیحہ کے لیے سکون اور جنون کا امتزاج بن گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر مدہوش ہو گئے، اپنے پیار کے جذبے میں اتنے ڈوب گئے کہ باہر کی دنیا کی کوئی چیز انہیں یاد نہ رہی، اور پورا کمرہ ان کی محبت کی گرمی سے بھر گیا، جیسے ہر لمحہ ان کی روحیں ایک دوسرے میں گم ہو رہی ہوں۔ صبح ہوتے ہی ملیحہ اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ اسے شدید درد تھا اور اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ کل رات کیا ہوا تھا، اور اس نے شراب پی تھی۔ وہ گھبرا کر اپنے دماغ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ شامیر نے جب اسے دیکھ کر نرمی سے پوچھا، کیا ہوا ملیحہ، تم ٹھیک تو ہو؟ ملیحہ نے ہچکچاتے ہوئے بتایا کہ اسے سر میں درد ہے اور اسے کچھ یاد نہیں آ رہا کہ کیا پیا تھا۔ شامیر نے پھر محبت اور فکر سے اسے بتایا کہ کل رات اس نے جو شراب پی تھی وہی وجہ تھی اس کے سر درد کی، اور ملیحہ یہ سن کر بہت حیران ہوئی اور شرم و حیرت کے احساس سے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپا لیا۔ شامیر نے ملیحہ کو مورین لیک لے جانے کا فیصلہ کیا، جو بنف نیشنل پارک کے قلب میں واقع تھی۔ جیسے ہی وہ جھیل کے کنارے پہنچے، شفاف نیلے پانی اور برف سے ڈھکے پہاڑوں کا منظر دونوں کے دلوں کو حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ ملیحہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، شامیر، یہ تو خواب جیسا ہے، پانی کی شفافیت اور پہاڑوں کی بلندی، واقعی جنت لگ رہی ہے۔ شامیر نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہاں میری جان، یہ منظر تمہارے لیے ہے تاکہ تم آرام اور خوشی محسوس کر سکو۔ وہ دونوں جھیل کے کنارے آہستہ چلنے لگے، پانی کے نیلے عکس میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اور ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے۔ ملیحہ کی سانسیں خوشی اور حیرت کے امتزاج سے بھری تھیں، اور شامیر کی نگاہیں ہر لمحے اس کی مسکان اور خوشی میں محو رہتی تھیں۔ پھر وہ البرٹ لیک کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں کے وسیع پانی اور پہاڑوں کی گہری چھاؤں نے ماحول کو اور بھی رومانوی بنا دیا۔ ملیحہ نے اپنی سانسیں سنبھالتے ہوئے کہا، یہ جگہ دل کو سکون دیتی ہے شامیر، میں یہاں ہمیشہ رہنا چاہوں گی۔ شامیر نے اسے اپنی گود میں لے کر ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ کہا، یہ جگہ تمہارے لیے ہے، میری زندگی تمہاری خوشی کے لیے، یہاں ہر لمحہ تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں پانی کے کنارے بیٹھے، جھیل کی ٹھنڈی ہوا میں ایک دوسرے کے قریب، ایک دوسرے کی محبت اور سکون میں مدہوش۔ مورین لیک اور البرٹ لیک کی خوبصورتی، برف سے ڈھکے پہاڑ، شفاف پانی اور پرسکون ماحول نے ان کے لمحوں کو یادگار بنا دیا، جیسے وقت رک سا گیا اور صرف وہ دونوں وہاں موجود ہوں۔ شامیر اور ملیحہ جب مورین لیک اور البرٹ لیک کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو کر واپس آئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کینیڈا کے ایک خوبصورت اور جدید شاپنگ مال میں جائیں گے۔ ملیحہ نے شاپنگ کا پورا مزہ لیا، مختلف بوتیکس میں گھومتی رہی، کپڑے اور ایکسیسریز دیکھ کر پسند کرتی رہی۔ وہ شاپنگ میں مصروف تھی کہ اچانک ایک لڑکی ان کے پاس آئی اور خوش اخلاقی سے شاہمیر اور ملیحہ سے ہاتھ ملانے لگی۔ شاہمیر نے تھوڑا حیرت زدہ لیکن خوش ہو کر ہاتھ بڑھایا، اور ملیحہ بھی مسکرا کر اس کے ساتھ ہاتھ ملا گئی۔ لڑکی خوش اخلاقی سے ہاتھ ملانے کے بعد بولی، میں آپ کو جانتی ہوں، یونیورسٹی میں دیکھا تھا اور تب سے آپ کو پسند کرتی تھی، پرپوز کرنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر ملیحہ کا دل جیسے آگ سے جل اٹھا۔ وہ فوراً غصے اور حسد سے لڑکی سے سخت لہجے میں بولی، اب یہ شادی شدہ ہیں، میرے شوہر ہیں، تم اپنی سوچ اور دل سے یہ خیال نکال دو۔ ملیحہ کی شدت اور واضح انداز سے بات کرنے پہ لڑکی ہچکچاتے ہوئے پیچھے ہٹی اور ماحول میں سکون آیا، جبکہ شاہمیر نے ملیحہ کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور اس کے ہاتھ تھام کر اپنی محبت اور تحفظ کا احساس دلایا۔ چند دن کی شاپنگ اور کینیڈا کی سیر کے بعد شاہمیر اور ملیحہ اپنے گاؤں واپس آ گئے۔ شاہمیر، جو پہلے گاؤں کی ذمہ داریوں سے بچ کر رہتا تھا، اب دلچسپی اور لگن کے ساتھ سب کی مدد کرنے لگا۔ اس نے ہر کام میں اپنی محنت اور محبت دکھائی، چاہے وہ کسانوں کی فصلوں کی دیکھ بھال ہو یا گاؤں کے بچوں کی تعلیم میں مدد۔ ملیحہ بھی ہمیشہ اس کے ساتھ رہی، اس کی ہمدردی اور پیار بھری شخصیت سے متاثر ہو کر وہ بھی گاؤں والوں کی خدمت میں حصہ لیتی رہی۔ چند ہی دنوں میں شاہمیر کی محبت، احساس اور کردار نے گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں ایک خاص جگہ بنا لی، اور وہ سب کے لیے ایک حقیقی رہنما اور پیار کرنے والا انسان بن گیا۔ چند دنوں کے بعد گاؤں کے لوگ اور سردار اکبر علی شاہمیر سے مل کر اسے انتخابات میں حصہ لینے کا مشورہ دینے لگے، کیونکہ وہ اچھے فیصلے کرتا تھا اور انصاف کے ساتھ کام کرتا تھا۔ گاؤں والے اور سردار اکبر علی اس کی دیانتداری، محبت اور انصاف پر یقین رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ اپنے فیصلے اور قیادت سے پورے گاؤں کی بھلائی کرے۔ شاہمیر نے سب کی بات مانتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ انتخابات میں حصہ لے گا اور گاؤں کے لیے ایک بہتر مستقبل کے لیے جدوجہد کرے گا۔ شاہمیر نے انتخابات میں حصہ لیا
اور سب کی دعاؤں اور حمایت کے ساتھ وہ کامیابی حاصل کر گیا۔ اس نے گاؤں کے لیے جو خواب دیکھے تھے وہ سب پورے کرنے میں لگ گیا۔ ایک رات وہ دیر سے گھر آیا۔ ملیحہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی شاہ میر کمرے میں داخل ہوا، اس نے حیرانی سے ملیحہ کو دیکھا اور پوچھا، تم کیوں ابھی تک جاگ رہی ہو؟ ملیحہ نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ شاہ میر نے فکر مند مگر محبت بھری آواز میں پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ملیحہ مسکرا کر اس کے پاس آ گئی اور خوشی سے کہا، شاہ میر میں پریگننٹ ہوں، آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ سن کر شاہ میر کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ اس نے زور سے ملیحہ کو گلے سے لگا لیا، اس کی محبت اور خوشی کے جذبے کو پوری شدت سے محسوس کیا اور دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں، جیسے دنیا کی ہر خوشی اسی لمحے میں سمٹ آئی ہو۔ شاہ میر نے ملیحہ کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا اور دھیمی مگر پر اعتماد اور محبت بھری آواز میں بولا، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ تم مجھے ملی۔ تمہارے آنے سے مجھے انسانیت کا احساس ہونے لگا۔ جانتی ہو، جب تم اس روز میرے سامنے روئی تھی کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں اور میرے اتنے برے رویے کے باوجود تم نے میری عزت کی، تب ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی شاہ میر گھر بھر میں سب کو خوشخبری سنانے لگا۔ وہ محبت اور جوش کے ساتھ بولا کہ ملیحہ پریگننٹ ہے اور وہ جلد باپ بننے والا ہے۔ گھر کے ہر کونے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب لوگ خوش ہو گئے، ہنسی اور مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ سب کے لیے مٹھائیاں بننے لگیں۔ گاؤں کے لوگ بھی آ کر ان خوشیوں میں شامل ہونے لگے۔ یوں شاہ میر اور ملیحہ کی زندگی میں خوشیوں کا رنگ بھر گیا۔ ہر لمحہ محبت، مسکراہٹ اور عافیت سے لبریز ہو گیا۔ والسلام۔